ویڈیو کو لائک کر کے ثواب کے لیے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ بیت المقدس کو از سرے نو تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا۔ بیت المقدس کو از سرے نو، بیت المقدس جو ہے وہ پہلی مرتبہ جب فرشتوں نے کعبہ بنایا تھا تو اس کے ٹھیک 40 سال کے بعد بیت المقدس بھی فرشتوں نے بنایا تھا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کعبہ اور بیت المقدس کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہے۔ پھر اس کے بعد وہ ٹوٹتا رہا، بنتا رہا، جیسے کعبے کا حال ہوا تو سلیمان علیہ السلام نے اس کو تعمیر کرنا چاہا تو سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پر اللہ نے دیو کو، جنات کو مسخر کر دیا تھا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام جو دیو ہوتے تھے، جنات کی ایک شکل ہے دیو، دیو کا مطلب شیطان کے بھی ہوتے ہیں، شیاطین بھی مسخر تھے۔ تو جو خبیث جنات ہوتے ہیں آپ ان کو کہتے ہیں کہ دریا میں گوتے لگاؤ اور اس سے موتی نکال کے لاؤ، اور وہ موتی نکال کے لاتے اور آپ جناتوں کو حکم دیتے کہ وہ بیت المقدس کو تعمیر کریں۔ اب بیت المقدس جب تعمیر ہوتا رہا اس کا تھوڑا سا کام بچ گیا، اور تھوڑا سا کام بچ گیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا وقت وصال قریب آ گیا۔ تو سلیمان علیہ السلام اپنی لاٹھی کو، اپنی عصا کو ٹیک لگا کر کھڑے رہے اور جناتوں سے کام کرواتے رہے۔ اب سلیمان علیہ السلام کی اسی حالت میں روح نکل گئی، روح نکال لی گئی اور آپ یوں ہی ٹیک لگا کر کے کھڑے رہے۔ آپ سوچئے کوئی عصا کو ٹیک لگا کر کے اگر ہلکا سا سو جائے نا تو عصا بھی گرے گا اور وہ خود بھی گرے گا۔ یہ شان نبوت ہے کہ عصا کو ٹیک لگا کے روح نکل گئی لیکن آپ برابر کھڑے رہے اور 1 سال تک اسی شان سے کھڑے رہے۔ رات کو بھی پھر جنات کام کرتے، جب حضرت سلیمان جاتے ہی نہیں تو یہ رات و دن کام کرتے، رات دن کام پہ لگے رہے اور ٹھیک 1 سال میں جتنا کام بچا تھا سب مکمل ہو گیا۔ اب جب وہ کام مکمل ہو گیا تو اللہ نے دیمک کو حکم دیا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی عصا کو چاٹ لے۔ تو اندر سے دیمک کھاتے گئے حتیٰ کہ وہ پورا عصا چاٹ گیا، کھوکھلا ہو گیا، تو وہ عصا ٹوٹا، حضرت سلیمان علیہ السلام نیچے آئے۔ اب آپ مجھے بتائیں 3 دن میں انسان کے اندر بدبو پیدا ہوتی ہے، بلکہ 3 دن تو میں بہت محتاط بول رہا ہوں، بعض میتیں تو ایسی ہوتی ہے کہ نہلانے سے پہلے ہی بدبو مارنے لگتی۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، لیکن یہ شان نبوت ہے۔ 1 سال بارش ہوئی، دھوپ، سردی، گرمی، برسات سب، لیکن چہرے کا رنگ بھی نہیں بدلا۔ یہ قدرت کہہ رہی، قدرت قرآن کی آیت ہے۔ لوگ کہتے ہیں نبی مر کر مٹی میں مل گئے، سوچئے تو صحیح، مر کر مٹی میں مل گئے، کیا کہتے ہیں لوگ، شعور کیا ہے لوگوں کو۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ سلیمان عصا کا ٹیک لگا کر بعد وصال روح نکلنے کے بعد بھی 1 سال تک کھڑے رہے، چہرے کا رنگ بھی نہیں بدلا، کچھ نہیں ہوا۔ اچھا دیمک لکڑی کو چاٹ رہی ہے لیکن حضرت سلیمان کی طرف آنے کی کسی کی ہمت نہیں ہے۔ یعنی خدا نے مخلوق کو یہ بتا دیا ہے کہ شان نبوت کیا ہوتی ہے، نبوی شان کیا ہوتی ہے۔ اور آپ تشریف لائے، پھر جنات کو پتا چلا، رے ہم تو سلیمان علیہ السلام کے بارے میں سوچ رہے تھے کہ یہ تو رات دن کھڑے ہوئے ہیں۔ اس سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ جنات کو علم غیب نہیں، وہ بڑے ڈینگے مارتے تھے کہ ہمیں علم غیب ہے، اور ہم لوگوں کو جو آ کر کے باتیں بتاتے ہیں وہ غیب کی خبریں دیتے ہیں۔ تو اگر ان کو علم غیب ہوتا تو قرآن کہتا کہ وہ سلیمان علیہ السلام کے وصال کی خبر ان کو کیوں نہیں ہوئی۔ اس سے یہاں ہمیں بھی اپنے عقیدے کی اصلاح کرنی چاہیے کہ اگر کسی کو جنات کی حاضری آتی، توجہ کریں آپ، اگر کسی کو، بھئی ولی کی حاضری تو کسی کو نہیں آ سکتی، لیکن پری ہے، جنات ہے، اس کی حاضری آ سکتی، تو کسی کو اگر جنات کی حاضری آتی ہے اور وہ غیب کی خبر دے، اس کو ماننا نہیں چاہیے۔ اگر آپ اس کو مانیں گے
یہ سوچ کر، کیونکہ قرآن تو کہتا ہے کہ ان کو غیب کی خبر نہیں ہے، اگر آپ اس کو یہ سوچ کے کہ اس کو غیب کی خبر ہے، غیب کا علم ہے، یہ سوچ کر مانیں گے تو کفر ہوگا، تجدید ایمان اور جو ہے وہ تجدید نکاح، اگر بیوی رکھتا ہے تو تجدید نکاح لازم آئے گا۔ اس بلا میں بہت لوگ مبتلا ہیں، چلو وہ فلاں کو جنات کی حاضری آتی ہے، اس سے چل کر کے پوچھ لیتے ہیں کہ میرا دھندا کیوں بند ہے، جیسے تم ہو ویسے وہ ہے، اس کو کیا خبر؟ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کو نہ مانو گے تو کس کو مانو گے؟ ہاں یہ ایک الگ بات ہے، ایک میٹر الگ ہے، جنات کہیں خود جا کر دیکھ کر خبر آ کر کے بتائے، یہ الگ عنوان ہے۔ جیسا کہ عفریت نے کہا تھا کہ میں آپ کی محفل ختم ہونے سے پہلے لاؤں گا، مطلب کیا کہ وہاں جائے گا اور لائے گا نا، تو اگر اب وہ وہاں جا کر کے دیکھ کر کے خبر لاتا ہے تو یہ غیب کی خبر نہیں ہوگی، کیونکہ وہ تو دیکھ کر رہا، مشاہدہ ہے نا یہ، اس لیے اس کے اندر تفصیل ہے، اس پہ غور کرنا چاہیے۔ اور یہی ہمارے علماء کا فتویٰ بھی ہے کہ اگر کوئی جنات کو غیب داں مانتا ہے کہ وہ غیب کی خبریں بتاتے ہیں تو یہ قرآن مقدس کی نص کے خلاف ہے، اور اس میں مزید تفصیلات انشاءاللہ پھر کبھی آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائیں۔ 2-3 منٹ کے لیے ٹیچروں کو ریٹائرڈ ہونے کے بعد جو پینشن ملتی ہے اسے لینا جائز ہے؟ ہاں ہاں بالکل جائز ہے۔ پینشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے حکومت کی نوکری کی، نوکری کے بعد آپ بوڑھے ہو گئے تو ریٹائر کر دیے گئے، تو اب اس کا آدھا حصہ یا کچھ حصہ وہ بوڑھوں کو ملتی ہے، تو وہ بالکل لینا جائز ہے، کوئی حرج نہیں۔ یہ دوسرا سوال دیا ہوا ہے لیکن وہ اختلافی ہے، میں اس کو نہ پڑھتا ہوں نہ اس کا جواب دیتا ہوں، جس کو ملنا ہے وہ مجھ سے ڈائریکٹ مل کر کے اس کو پوچھ لیں۔ تیسرا سوال ہے کہ کفن کا رنگ سفید ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ تو سنت تو یہی ہے کہ کفن کا رنگ سفید ہو، یہی سنت ہے، یہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم ہے کہ اپنے مردوں کو سفید رنگ کے کفن دو، اور یہی اسی پر امت کا عمل بھی ہے۔ لیکن اگر کہیں ایسا ہو کہ سفید رنگ میسر نہ آتا ہو، جیسے اللہ نہ کرے کبھی فساد ہو جائے اور کسی کا انتقال ہو جائے، اب نکل ہی نہیں سکتے گھر کے باہر، اور گھر سے لے کر قبرستان تک چند لوگوں کو جانے کی اجازت ہے، وہ بھی رکشہ میں یا ایمبولینس وغیرہ میں، اور کہیں نہیں جا سکتے، تو اب سفید کپڑا میسر نہیں ہے، سفید کفن نہیں ملتا، تو ایسی صورت میں جس کلر کا ملے اس کلر کا کفن دیا جا سکتا ہے۔ لیکن سنت یہی ہے کہ سفید دیا جائے، اگر سفید نہ ملے عذر ہے تو جو کلر چاہیں دے سکتے ہیں۔ 6 لاکھ لوگ قتل کیے جائیں گے، وہ اتنی بڑی جنگ ہوگی، 6 لاکھ لوگ قتل کیے جائیں گے، اور پھر ایک دن آئے گا پوری دنیا پر اسلامی حکومت ہوگی۔ امام مہدی صرف 6 سال یا 7 سال کی قلیل مدت میں پوری دنیا پر اسلام کا پرچم لہرا دیں گے، اور اسلام اسلام ہوگا۔ اس وقت حال یہ ہوگا کہ سانپ اور بچھوؤں سے انسانوں کے بچے کھیلیں گے، لیکن سانپ اور بچھو ڈنک نہیں ماریں گے۔ اس وقت اتنی برکت ہوگی کہ ایک اونٹنی کا دودھ اگر دوہا جائے گا تو پورے خاندان کو پلایا جا سکے گا، اتنی برکت آ جائے گی۔ ایک انار کے سائے میں اس کی چھتری میں پورا خاندان رہ سکے گا، اتنی برکت ہو جائے گی۔ اور پھر شیر اور بکری ایک ساتھ ایک گھاٹ میں پانی پیئیں گے، اسلام اسلام ہوگا، سچائی سچائی ہوگی، برکت ہی برکت ہوگی، اتنی دولت ہوگی۔ کوئی کسی کو دولت دے گا تو بولے گا نہیں نہیں آپ رکھیے، میرے پاس اللہ نے بہت دیا ہے۔ اس وقت لوگ تمنا کریں گے کاش یہ قبر سے ہمارے باپ دادا جو مومن دنیا سے گئے یہ اٹھ جاتے اور یہ آج کی راحتیں دیکھ لیتے،
آج کا آرام دیکھ لیتے, آج کا سکون دیکھ لیتے, ایسا ماحول ہوگا. پھر اللہ اکبر, شان ہی شان ہوگی. اب اس میں طویل گفتگو کیا کروں, امام مہدی پر میں نے گفتگو کی. پھر یہ ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام شادی کریں گے, کیونکہ بغیر شادی شدہ اٹھائے گئے نا آسمان پہ, شادی کریں گے. اور شادی کرنے کے بعد جناب عیسیٰ علیہ السلام مدینہ منورہ جائیں گے, آقا کی بارگاہ میں حاضری دیں گے, وہاں سلام کریں گے آقا کو. آقا اپنی قبر انور سے اس وقت بھی جواب عطا فرمائیں گے. عیسیٰ علیہ السلام مدینہ شریف میں رہیں گے, اور پھر وہیں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وصال ہو جائے گا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب وصال ہوگا تو وصال عیسیٰ کے بعد ابھی رسول اللہ کے قبہ خضرا میں 3 مزارات تھے, ایک آقا کا, ایک جناب صدیق اکبر کا, ایک جناب فاروق اعظم کا, لیکن ایک مزار کی جگہ ابھی بھی خالی ہے. تو جناب عیسیٰ علیہ السلام مدینہ شریف میں پردہ فرمائیں گے, اور جب مدینہ منورہ میں پردہ فرمائیں گے تو حضرت صدیق, حضرت عمر, ان کے بازو میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مزار بنایا جائے گا, وہ وہاں آرام کریں گے. اس کے بعد امام مہدی بھی اپنی زندگی کے 40 سال مکمل کر کے 80 سال کی عمر میں امام مہدی کا پردہ ہو جائے گا. آپ دنیا سے تشریف لے جائیں گے, 80 سال کی عمر میں پردہ فرمائیں گے. آپ کے پردہ فرمانے کے بعد پھر دھیرے دھیرے ایسے ہی حالات ہوں گے, پھر اسلام دھیرے دھیرے گھٹتا جائے گا, مسلمان گھٹتے جائیں گے, اور ایک وقت آئے گا کہ یمن کی طرف سے, توجہ فرمائیے اختتام ہے, یمن کی طرف سے ایک ٹھنڈی ٹھنڈی خوشبودار ہوا چلے گی جو اہل ایمان کے بغل کے اندر سے نکلے گی, اور جتنے مومن ہوں گے ان سب کا انتقال ہو جائے گا. اب زمین پر صرف کافر بچیں گے, صرف منافق بچیں گے. اس وقت یہ بھی ہوگا, میرے آقا فرماتے ہیں مدینہ منورہ کی بستی ختم ہو جائے گی, آقا علیہ السلام کا روضہ اٹھا لیا جائے گا, کعبۃ اللہ اٹھا لیا جائے گا. جب کفر ہی کفر عام ہوگا تو حضور کا روضہ اٹھ جائے گا, کعبۃ اللہ اٹھا لیا جائے گا, اور پھر قرآن کے حروف بھی اٹھا لیے جائیں گے. لوگ رات کو سوئیں گے قرآن دیکھتے ہوئے, اور جب صبح کو اٹھیں گے تو کاغذ ہوگا, قرآن کے الفاظ نہیں ہوں گے, قرآن اٹھا لیا جائے گا. اور پھر گندگی ہی گندگی, اتنا گناہ ہوگا, اتنی برائی ہوگی کہ جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. ہر طرف شرک, ہر طرف زنا, ہر طرف شراب, ہر طرف عیاشی. اس کے بعد پھر وہی حالات میں ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایک سریلی آواز دھیرے دھیرے اٹھے گی, اور پھر وہ چنگاڑ بن جائے گی, اسی کو سور کہتے ہیں. ستارے ٹکرائیں گے, آسمان پھٹے گا, زمین میں زلزلے آئیں گے, زمین اتھل پتل کر دے گی. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها. یہ حالات قرآن بیان کرتا ہے. ثم کلا سیعلمون, ثم کلا سیعلمون, قرآن مقدس نے کہا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون, قرآن مقدس سے کہتا ہے وہ ساتھ آنے والی ہے. اللہ اکبر, یہ کیفیت ہوگی. اور زمین جس وقت زلزلے زمین میں آئیں گے, ستارے آپس میں ٹکرائیں گے, زمین سے بڑے بڑے کئی گنا بڑے ستارے ہیں. جب ستارے ٹکرائیں گے تو جو گاون اونٹنیاں ہوگی ان کا حمل ضائع ہو جائے گا, لوگوں کے کان پھٹ جائیں گے, لوگوں کے سینے پھٹ کر کے کلیجے باہر کو آئیں گے. اس طریقے سے وہ چنگاڑ ہوگی اور قیامت آئے گی. لیکن قیامت جو آئے گی وہ صرف کافروں پر آئے گی. ایک مومن بھی جب تک زمین کے اوپر رہے گا قیامت قائم نہیں ہوگی. ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو فیملی اور دوست احباب کے ساتھ اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے آگے شیئر ضرور کر دینا. اللہ اس کا اجر عظیم آپ کو ضرور عطا فرمائے گا.